نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى الْيَاسِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَآلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ صافات کا چوتھا رکوع ہے۔ گزشتہ رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بات کو واضح کیا تھا کہ اللہ نے ہر دور میں منذرین کو انسانیت کی رہنمائی کے لیے مبعوث کی ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ کہ ہم نے ان لوگوں میں اپنے ڈرانے والے، ان کی غلطیوں، کمزوریوں، ظلم و زیادتیوں پر انہیں تنبیہ کرنے والے اپنے ہادیوں اور رہنماؤں کو ہر دور میں مبعوث کیا ہے۔ اس حوالے سے اللہ نے اس سورہ مبارکہ میں 7 انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ گزشتہ رکوع میں 2 پیغمبروں کا ذکر ہوا اور ضمناً تیسرے پیغمبر کا بھی تذکرہ آیا ہے، حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق کا، اور تیسرے پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر قربانی کے ضمن میں آیا ہے۔ اب یہاں سے تیسرے یا چوتھے 2 پیغمبروں کا تذکرہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، اور ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا، یقیناً ان پر احسان کیا۔ موسیٰ علیہ السلام پر احسان کی تفصیلات تو گزشتہ سپاروں میں، آیات و سور میں بارہا گزر چکی ہیں۔ سورۃ الشعراء میں بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے کہ کس طریقے سے بچپن ہی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کا احسان تھا کہ ان کی دشمنوں سے حفاظت کیسے کی اللہ نے۔ دشمن ان کے قتل کے درپے ہے اور ان کی وجہ سے قوم کے نامعلوم کتنے اور بچوں کو قتل کر دیا گیا، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے کہ جس بچے سے وہ ڈرے ہوئے تھے اور اس کی وجہ سے وہ کہیں ایک اور بچوں کو بھی قتل کر رہے تھے، وہی بچہ ان کے گھر میں پرورش پاتا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا بچپنا اور ابتدائی جوانی کا زمانہ فرعون کے گھر میں رہ کر گزارا ہے اور قریب سے اس نظام کی خرابی کو دیکھا، اس سسٹم کی جو کمزوریاں تھیں، جو ان کا ظلم تھا، ان کی بدماشیاں تھیں، وہ قریب سے ان کو دیکھی ہیں تاکہ ان پر واضح ہو جائے کہ معاشرے میں کیسا ظلم ہو رہا ہے۔ پھر اسی طرح وہ واقعہ بھی پیش آیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مظلوم کی حمایت اور مدد کرتے ہوئے نادانستہ ان سے ایک قتل ہو جاتا ہے۔ مارا تو اسے ایک مکہ تھا، لیکن وہ مکہ ایسا طاقتور ثابت ہوا کہ اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے نتیجے میں ڈر اور خوف سے مصر کو چھوڑ کر وہ مدین کی طرف سفر کر جاتے، ہجرت کر جاتے ہیں، اور پھر مدین میں رہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال گزارے، اور وہاں ان کی جب تربیت یا ان کی صلاحیت اس درجے کی ہو گئی کہ اب اللہ کی طرف سے ان کو نبوت کا منصب عطا کیا جاتا،
تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مصر واپس آتے ہیں، ابھی راستے پر ہی ہیں کہ اللہ کی طرف سے ان کو نبوت کے منصب پر فائز کیا گیا، اور ان کی فرمائش پر ان کے دوسرے بھائی حضرت ہارون کو بھی ان کے اس مشن میں شامل کر دیا گیا۔ اب دونوں نے فرعون کو جا کر دعوت حق دی اور اس کے ظلم و زیادتی سے اسے باز رہنے کی تلقین کی اور اپنی قوم کی آزادی اور وہاں سے ان کو لے جانے کی اجازت طلب کی، لیکن فرعون جو صدیوں سے اس قوم کو غلام بنائے ہوئے تھا اور ظلم و زیادتی کا بازار گرم کیے ہوئے تھا، اور بہت سارے کام جو محنت طلب کام تھے وہ ان سے لیتا تھا، تو اس نے کسی طرح بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو ماننے اور قبول کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ مقابلے پر اتر آیا، اور موسیٰ علیہ السلام کا ہر میدان میں اس نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی۔ آخر کار اللہ نے اپنے ان دونوں عظیم الشان پیغمبروں کی مدد کی اور انہیں اور ان کی قوم کو اس ظلم و زیادتی کے نظام سے آزادی دی، اور فرعون ان کے آنکھوں کے سامنے بحر کلزم میں غرق ہوا، نہ صرف اکیلا بلکہ اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان تھا کہ اس قوم کو اللہ نے آزادی دی، اور پھر اس کے بعد زندگی گزارنے کے لیے ایک بہت جامع اور اعلیٰ درجے کی تعلیمات کتاب تورات کی صورت میں عطا فرمائی، جو قرآن مقدس کے نزول تک کے زمانہ میں انسانیت کی رہنمائی کرتی رہی ہے۔ اصل میں بنیادی طور پر دو ہی کتابیں انسانی ہدایت کے لیے دنیا میں آئی ہیں، باقی تو انہی کی در حقیقت تفصیلات تھیں۔ وہ دو کتابیں، ایک قرآن مقدس ہے اور دوسری تورات ہے۔ انجیل یا زبور یہ دونوں در حقیقت تورات ہی کے نئے ایڈیشن سمجھ لیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود جو ہے وہ تورات پر ہی عمل پیرا تھے، تورات ہی کی تعلیمات دیتے تھے، البتہ ان کے جو مضامین تفصیلی تھے وہی جب ان کے شاگردوں نے لکھے تو وہ ایک نئی کتاب بن گئی جس کو انجیل کہا جاتا ہے۔ اسی طرح زبور میں حضرت داؤد علیہ السلام وہ بھی در حقیقت تورات ہی کے پیروکار تھے، اس لیے قرآن مجید میں ان دونوں کتابوں کو در حقیقت بڑی جامعیت کے ساتھ متعدد مقامات پر ذکر کیا گیا ہے، اور یہاں بھی اس کا تذکرہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ، اور ہم نے یقیناً موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا، وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے انہیں اور ان کی قوم کو ایک بہت بڑی تکلیف سے نجات دی۔ وہی غلامی کی اور طرح طرح کی اذیتوں اور تکلیفوں میں جو یہ قوم مبتلا تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے نجات عطا فرمائی۔ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، اور ہم نے ان کی مدد کی بس وہی تھے غالب آنے والے۔ فرعون کے مقابلے میں اللہ نے بنی اسرائیل کی مدد کی، اور وہ فرعون اور اپنے سارے سرداروں اور لشکروں کے ساتھ غرق ہوا۔ وَآتِينَاهُمُ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور ہم نے ان کو ایک واضح روشن کتاب بھی عطا کی، الکتاب المستبین، جی ہم نے ان کو ایک مکمل ضابطہ حیات جو ان کی رہنمائی کے لیے کافی تھا وہ بھی انہیں عطا کیا۔ وَهَدَيْنَاهُمُ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور ہم نے ان دونوں کی درست اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ان دونوں پیغمبروں کا تذکرہ بعد میں آنے والوں میں ہم نے قائم کر دیا۔ آج بھی ان دونوں پیغمبروں کی تعریف ہوتی ہے، ان کا تذکرہ خیر کے ساتھ ہوتا ہے، ان کی وہ جدوجہد اور کردار کو ہم سراہتے۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون ان دونوں پیغمبروں پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو۔ یہ سلام، اس سے پہلے بھی ہر پیغمبر کا جب تذکرہ آیا تو اس کے ساتھ یہ لفظ آیا سلام علی ابراہیم، سلام علی نوح فی العالمین۔ تو اسی سے ہی ہم ہر پیغمبر کا جب ذکر کرتے ہیں تو ساتھ انبیاء علیہ السلام سلام کے الفاظ دعا کے طور پر ہم ان کے لیے کہتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو سلامتی عطا کی اور ان پر فرمایا کہ رہتی دنیا تک انسانوں میں ان کا ذکر خیر ہوتا رہے گا اور اللہ کی طرف سے ان پر سلامتی بھی ہوتی رہے گی۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور دنیا میں اچھا کردار ادا کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ محسنین، احسان ایک اللہ کی نسبت سے ہوتا ہے۔ اللہ کی نسبت سے احسان تو یہ ہوتا ہے کہ انسان اس درجے پر ہو جس کا تذکرہ حدیث جبرائیل میں آیا ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب جبرائیل امین نے سوال کیا مل احسان، احسان کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم اللہ کی اس طرح بندگی کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت نہ حاصل ہو تو کم از کم اس یقین کے ساتھ اللہ کی بندگی کرو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ تو اللہ کی نسبت سے احسان ہے، اور صوفیہ کرام کے ہاں اسی مقام اور درجے کو حاصل کرنے کے لیے سارے سلوک طے کرائے جاتے ہیں، ذکر و اذکار کرائے جاتے ہیں۔ اور دوسرا احسان بندوں کی نسبت سے ہے۔ بندوں کی نسبت سے جو احسان ہوتا ہے وہ ایثار کے معنی میں ہے، یعنی اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دینا، اپنی مشکل اور پریشانی کو دبا لینا اور دوسرے کی مشکل اور پریشانی کو حل کرنا، جو صحابہ کرام کا وصف تھا، جس کا تذکرہ قرآن میں ان الفاظ کے ساتھ ہوا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ لوگ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، باوجود اس کے کہ خود ضرورت مند ہیں، لیکن اپنی ضرورت کی پرواہ نہیں کرتے، دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ ہیں در حقیقت محسنین۔ تو انبیاء علیہ السلام احسان کے دونوں درجوں پر ہوتے ہیں، جو اللہ کی نسبت سے درجہ احسان کا ہے اس پر بھی ہوتے ہیں، اور اسی طرح بندوں کی نسبت سے جو ان کی خیرخواہی، ہمدردی، ان کے حقوق کی ادائیگی کے حوالے سے ہوتا ہے تو اس پر بھی ان سے درجے پر ہوتے ہیں۔ تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی دنیا میں محسنین ہوتے ہیں ہم ان کو اسی طرح کا بدلہ دیتے ہیں کہ ان کا ذکر خیر رہتی دنیا میں بھی ہے، اللہ اس کو باقی رکھتے ہیں، اور ان پر اللہ کی سلامتی اور رحمت و برکت نازل ہوتی رہتی ہے۔ مزید فرمایا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، بے شک یہ دونوں حضرت موسیٰ اور ہارون دونوں ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے۔ اس کے بعد ایک اور پیغمبر کا ذکر آیا ہے وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک الیاس علیہ السلام بھی اللہ کے فرستادہ میں سے تھے، بھیجے ہوئے رسولوں میں سے تھے۔ الیاس بھی اس کو پڑھا گیا ہے اور الیاسین بھی اس کو پڑھا گیا ہے، جیسے طور سینا بھی آتا ہے اور طور سینین بھی آتا ہے، اسی طرح اس لفظ کو دونوں طرح سے پڑھا گیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام اللہ کے وہ عظیم الشان پیغمبر ہیں کہ جو بنی اسرائیل ہی کے ایک قوم کی طرف جب ان کے اندر کفر و شرک، بت پرستی پھیل گئی تھی، ان کی رہنمائی کے لیے تشریف لائے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد رفتہ رفتہ جب زمانہ کچھ گزرتا چلا گیا تو بنی اسرائیل میں پھر خرابیاں پیدا ہوتی چلی گئیں، اور یہ ان کے کئی قبائل جو تھے، متعدد قبائل تھے، وہ سب متفرق ہو گئے، کوئی کہیں جا کر آباد ہوا، کوئی کہیں چلا گیا، آپس میں فرقہ واریت، نفرتیں اور دوریاں پیدا ہو گئیں۔ ایک قبیلہ ان کا لبنان کی سرزمین میں ایک شہر جس کے کھنڈرات اب بھی موجود ہیں، بالبک کے نام سے ایک شہر تھا، وہاں آباد ہوا، اور اسی قوم کی طرف حضرت الیاس علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ اس قوم کے اندر بت پرستی پیدا ہو گئی تھی۔ ان کا ایک بہت بڑا بت تھا جس کے بارے میں آتا ہے کہ 20 گز لمبا بت تھا، سونے سے اس کو بنایا گیا تھا، 4 اس کے منہ تھے، اور تقریباً 400 کے قریب اس کے خدام تھے جو ہر وقت اس کے ساتھ ہیں، اس کے وہاں جہاں اس کو رکھا ہوا تھا اس کے ارد گرد رہتے تھے۔ اور شیطانی طاقتیں اور قوتیں جنات کی قبیل سے جو بھی تھیں وہ اس بت کے اندر داخل ہو کر آواز کرتی تھی، بولتی تھی، جس سے لوگ بہت اس بت کے گرویدہ تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو اللہ نے اس قوم کو سمجھانے کے لیے بھیجا، اور اس کا تذکرہ یہاں آ رہا ہے۔ فرمایا وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ، جب حضرت الیاس نے اپنی قوم سے کہا الا تتقون، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو اور کفر و شرک سے باز نہیں آتے، بد اخلاقیوں سے باز نہیں آتے، اور جو ظلم و فساد تم کر رہے ہو اس سے نہیں رکتے، اور تم نے اتدعون بعلا، بال جو بت تھا اس کو تم پکارتے ہو، وتذرون احسن الخالقین، اور جو احسن الخالقین ہے اس کو تم نے چھوڑ رکھا ہے۔ سب سے بہترین خلاقی تو اللہ کی ہے، جس نے اس بت کے مادے کو بھی بنایا ہے،
ظاہر ہے بت بھی کسی نہ کسی مادے سے بنایا جاتا ہے، چاہے وہ سونے کی دھات سے بنا ہو یا کسی اور سے بنا ہو، تو اس کا خالق بھی تو اللہ ہی ہے۔ تو اس بہترین خالق کو چھوڑ کر تم اس بت کی پرستش کر رہے ہو، یعنی اللہ جو تمہارا بھی پروردگار ہے، تمہارے پہلے آباء و اجداد کا بھی پروردگار ہے، اس کو تو تم نے چھوڑ رکھا ہے، اور ایک خود ساختہ بت کے اوپر تم قربان ہو جا رہے ہو۔ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، انہوں نے اس طریقے سے حضرت الیاس علیہ السلام کی تکذیب کی، جھٹلایا، اس کی بات نہ مانی، تو پھر بے شک وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار کر لیے گئے۔ لَمُحْضَرُونَ، دنیا میں بھی اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوئے، اور کل قیامت کے دن بھی ان کو قید کر کے گرفتار بیڑیوں میں جکڑ کے میدان محشر میں لایا جائے گا ایسے مجرموں کو، اور ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ لَمُحْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، مگر اللہ کے جو مخلص بندے ہیں، جو اخلاص کے ساتھ، پوری سچائی کے ساتھ اللہ ہی کی بندگی کرتے ہیں، اسی کے احکامات کی تعمیل کرتے ہیں، تو وہ اللہ کے اس عذاب سے، یعنی گرفتاری سے، دنیا کے اندر بھی ذلت اور رسوائی سے، اور آخرت کے عذاب سے بھی اللہ ان کی حفاظت فرماتا ہے، مخلص بندوں۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے حضرت الیاس علیہ السلام کا تذکرہ بعد میں آنے والوں میں باقی رکھا اور چھوڑا۔ سلام علی الیاسین، سلام ہو الیاسین پر، انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں جو دنیا میں محسن، اچھا کردار ادا کرنے والے ہیں، درجہ احسان پر ہوتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ حضرت الیاس بھی ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے۔ اسی طرح ایک اور پیغمبر کا تذکرہ کیا ہے، وہ حضرت لوط علیہ السلام ہے، کہ اللہ نے ان کو بھی ایک قوم کی طرف منذر بنا کر مبعوث کیا، بھیجا، ان کی غلطیوں پر، ان کے ظلم و فساد اور بد اخلاقیوں پر انہوں نے تنبیہ کی۔ جب اس قوم نے اپنے پیغمبر کی بات کو نہ سنا تو پھر اللہ کا عذاب آیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں ذکر کر رہا ہے اور اہل مکہ کو سمجھا رہے ہیں کہ اے مکہ کے لوگوں، تم جب شام عراق کے سفر پر جاتے ہو تجارت کی غرض سے، تو صدوم کی بستیوں سے تم گزر کر جاتے ہو، ان بستیوں سے تمہارا گزر ہوتا ہے جہاں پر اللہ نے عذاب بھیجا تھا قوم لوط پر، اور اس قوم کو تباہ و برباد کیا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک موقع پر ادھر سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام کو کہ یہاں تیزی کے ساتھ روتے ہوئے گزر جاؤ، کیونکہ یہاں یہ وہ جگہ ہے جس پر اللہ کا عذاب آیا ہے، ایک قوم کے اوپر جو ہے نا اللہ کا عذاب آیا، اس پر تباہی آئی۔ تو جو ایسی عذاب کی جگہیں ہوں وہاں اللہ کی لعنت پڑتی ہے، اللہ کی پھٹکار ہوتی ہے، ایسی جگہوں سے بچنا چاہیے۔ وہاں ظلمتیں ہوتی ہیں، شیطانی اثرات ہوتے ہیں جو دلوں کو بھی متاثر کر سکتی ہیں۔ جیسے کہ اچھی جگہوں پر اللہ کی طرف سے نورانیت ہوتی ہے، وہاں زیادہ وقت گزارنے کا حکم ہے، مسجد ہے مثلا، یا اور کوئی ایسی جو اچھی جگہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہو، اللہ کے احکامات کی تعمیل ہوتی ہو، وہاں نورانیت ہوتی ہے۔ اب نماز گھر میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن مسجد کی نماز کے دو چند فضائل ہیں، اضافہ ہو جاتا ہے اس کی عبادت میں، 27 گنا تک عبادت بڑھ جاتی ہے۔ وجہ اصل میں یہی ہے کہ وہاں کی جو نورانیت ہے وہ گھر کی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ مسجد کی نورانیت بہت زیادہ ہوتی ہے، وہاں اللہ کے انوارات و تجلیات اور فرشتوں کا ورود اور ایمانداروں کی اس ایمان کی نتیجے میں جو وہاں نور نکل رہا ہوتا ہے، پھیلا ہوا ہوتا ہے، اس کے اثرات ایک مومن بندے پر ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح جہاں کہیں اللہ کا عذاب ہوا ہوتا ہے تو وہاں ظلمتیں بھی ہوتی ہیں، تاریکیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قوم لوط کی آبادیوں سے جب گزرو، یا کسی بھی قوم جن پر عذاب آیا ان کی آبادیوں سے گزرو، تو تیزی سے گزر جایا کرو۔ تو لوط علیہ السلام کا اللہ نے یہاں تذکرہ کیا کہ لوط علیہ السلام بھی اللہ کے رسولوں میں سے تھے۔ اذ نجیناہ واہلہ اجمعین، جب ہم نے انہیں اور ان کے تمام گھر والوں کو اپنے عذاب سے بچا لیا، الا عجوزا فی الغابرین، مگر ایک بڑھیا جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ ان کی ایک اہلیہ تھی جو بد کردار تو نہیں تھی، بد اخلاق تھی،
اپنے شوہر سے مخالفت رکھتی تھی، قوم کا ہمیشہ ساتھ دیتی تھی، ان کی بد اخلاقیوں میں ان کی معاون بن جاتی تھی، تو اس بڑھیا کو بھی، چاہے وہ پیغمبر کی بیوی تھی، لیکن اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکی، کیونکہ اللہ کے ہاں کوئی نسب وغیرہ نہیں دیکھا جاتا ہے۔ اللہ کے ہاں جب کسی کو سزا ملنی ہو یا کسی کو جزا ملنی ہو تو اس کے اعمال کو دیکھا جاتا ہے۔ یہ تو ہمارے ہاں آج کل نسب کو بہت زیادہ بڑھا کر پیش کیا جاتا ہے اور اعمال کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اللہ کے ہاں تو اصل انسانی اعمال کی اہمیت ہے کہ عمل جس کا اچھا ہے اللہ کے ہاں اس کی قدر و منزلت ہے، اور جس کا عمل غلط ہے چاہے نسب کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو اس کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و منزلت نہیں ہے۔ اب یہ نسبت تو اس کی بھی بہت اونچی تھی کہ پیغمبر کی بیوی ہے، لیکن کردار ٹھیک نہیں ہے، اس لیے قرآن نے جہاں بھی لوط علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے تو ان کی اس اہلیہ کا استثناء کیا ہے کہ یہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکی، الا عجوزا فی الغابرین ثم دمرنا الآخرین۔ پھر ہم نے صرف لوط علیہ السلام اور ان کے متعلقین اور ان پر ایمان لانے والوں کو بچایا، باقی دوسروں کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا۔ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ، اور بے شک تم ان کے اوپر سے صبح و شام گزرتے ہو، ان کے کھنڈرات، ان کی تباہ شدہ وہ بستیاں اور آبادیاں، اے مکہ کے لوگوں تمہارا گزر یہاں صبح و شام ہوتا ہے، تو اس سے عبرت پکڑو کہ ایک قوم اگر وہ تباہ و برباد ہوئی ہے اپنی بد اخلاقیوں اور اعمالیوں سے، تو ہم کوئی اللہ کے چہیتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری بد اخلاقیاں، ہمارا ظلم و فساد ایسے ہی چلتا رہے گا اور تو ہم بھی اللہ کے عذاب سے بچے رہیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ فَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو، غور و فکر نہیں کرتے ہو؟ جو بھی ظلم کرتا ہے، جو بھی اللہ کے احکامات اور قوانین کی مخالفت کرتا ہے اور اس پر ہٹ دھرمی سے کام لیتا ہے تو یقیناً اللہ کے عذاب میں وہ پکڑا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے اس رکوع میں 3 انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے، اور یہ واضح کیا ہے کہ جو بھی دنیا کے اندر مخلص بندے تھے اللہ نے ان کو ہمیشہ عذاب سے، اپنی گرفت سے نجات دی ہے، ان کا ذکر خیر ہے ہمیشہ قائم و دائم رکھا ہے، اور آج بھی دنیا میں قائم ہے اور قیامت تک رہے گا۔ اور جو ان کے مقابلے میں فسادی لوگ، ظالم لوگ تھے، وہ دنیا میں بھی نشان عبرت بنی اور آخرت کے اندر بھی اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو کر پیش ہوں گے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے احکامات پر عمل کی توفیق۔